اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ جیسے میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے بارہا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے اس کلام کے ساتھ کیا سلوک کیا یا اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ان کی بہتری کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس قرآن ہے، ان کو اللہ نے تورات دی تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ہم جو ہے ہماری ہدایت جو ہے وہ ساری کی ساری ہماری دنیا کی کامیابی بھی اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی اس کتاب پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بغیر ہم جو راستہ بھی جو طریقہ بھی زندگی کا اختیار کریں گے اس دنیا کے اندر، یاد رکھیے گا کہ وہ طریقہ کار کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ ہماری دنیا ٹھیک ہو سکے گی اور نہ ہماری آخرت ٹھیک ہوگی۔ اور یہ اللہ کی خاص رحمت اس لیے ہے، خاص طور پہ آخرت کی زندگی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی ضمانت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی۔ یہودیوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، ایک کتاب دی گئی، اور وہ کتاب جو تھی اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی تحریفات کرنی شروع کر دی، اس کے معنی چینج کرنے شروع کر دیے، اس کو جو ہے وہ اس صورت میں لے آئے کہ وہ اللہ کی کتاب لگتی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب ہماری خواہشات کی پیروی کرے، جس طرح ہم دل چاہتا ہے ہمارا اسی طریقے سے کتاب ہمیں فالو کرے، یعنی ہم اس کتاب کو فالو نہ کریں بلکہ یہ کتاب ہمیں فالو کرے۔ تو انہوں نے اس کے اندر جو چینجز کرتے رہے تو اللہ کی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اس وقت تک بھی۔ اللہ دیکھیں، جب تک اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ پورا محنت نہیں کر لیتا ہے، اس کو پیغام اچھی طرح پہنچا نہیں دیتا ہے، اس وقت تک اس کو پکڑنے کا حق اللہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے، جب تک میں اپنا معاملہ اس پر کلیئر نہیں کر دیتا ہوں اس وقت تک اللہ نہیں پکڑتا ہے اس شخص کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ایک پوری جو ہے وہ سیریز ہے، یعنی ہارون علیہ السلام سے اگر آپ شروع ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیں، ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں پیغمبر جو ہیں وہ انہی کی نسل کے اندر آئے ہیں، اور ان تمام پیغمبروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے تحریفات کر دی ہیں، جو کچھ اس کی تعلیم میں سے انہوں نے مٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے عملی کی طرف آ گئے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں سے دوبارہ ان کو تازہ کیا جائے اور دوبارہ ان کو جناب بات پہنچائی جائے۔ آخری جو نبی ان کے پاس آئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے جن کو فائنلی یہ کہتے ہیں کہ مصلوب کر دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ معاملہ جو ہے مشتبہ بنا دیا، وہ چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، آخر تک لے کر جو ہے وہ ان کو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف وہی نہیں کہ تورات تمہیں دے دی اور پھر تم جو ہے نا
تمہارے اوپر ہم اتمام حجت کر دیتے، ہم نے نبی کے بعد نبی کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سینکڑوں نبی انبیاء کرام جو ہے نا تمہارے درمیان بھیجے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کا خاص مظہر تھا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی تھے وہ ان کے درمیان آئے تو ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک رہا؟ انہوں نے بہت سارے معجزات دکھائے، اور ایسے معجزات تھے یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے 2 دن کا یا 3 دن کا بچہ تھا، اس نے اپنی گود سے کلام کیا ان کی۔ جب انہوں نے مریم السلام سے پوچھا کہ نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ اس طرح کا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ حرام کا بچہ ہے۔ تو حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بچہ بولا، مہد سے بولے، گود سے بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ یہودیوں کے پورے اس قبیلے نے اپنی آنکھوں سے سنا تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس کے بعد بھی جب انہوں نے بڑے ہوئے تو ان کے جو معجزات تھے، یعنی کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا اور مردے کو زندگی بخش دینا اللہ کے حکم سے، اور یہ سارے جتنے بھی معجزات ہیں بڑے بڑے، انہوں نے جب ان کو دکھائے تو بجائے اس کے کہ یہ ان کی نبوت پہ یقین کرتے، ان بدبختوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اس نے کوئی شیطان جن قابو کیے ہوئے، اور بالزلول ایک ان کا سردار سمجھا جاتا تھا شیطانوں کا، شیطان جنوں کا، اس نے یہ سارے معجزے جو ہے نا اس کے تھرو دکھا رہے ہیں یہ پیغمبر نہیں ہے۔ اور ان کی اتنی مخالفت کی کہ آخر پہ ان کو جو ہے وہ جب آخر پہ رومن بادشاہ نے پکڑ لیا اور ان کو قید کر دیا، تو جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ڈاکو تھا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ڈاکو کے مقابلے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو پھانسی دے دیں، ڈاکو کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک کو چھوڑ سکتا تھا بادشاہ۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیں، اس ڈاکو کو جو ہے نا رہا کر دیں۔ یعنی یہ اس قوم کا حال تھا نبیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اس طریقے سے حرکتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا اتمام حجت ان پر کیا ہے، سینکڑوں انبیاء بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ یہ چیز یہاں بتانا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ چیز ہمارے لیے ریلیونٹ کس طرح ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو ابھی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ہمارے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کر دیا، اللہ کی پروٹیکشن میں چلا گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ایک زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ کروڑوں الفاظ آج کل دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ کی اس کتاب کا ایک زیر زبر بھی کہیں چینج نہیں ہو سکتا، اور نہ آج تک ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اس کلام کو، چونکہ یہ نبی کا قائم مقام ہونا تھا، نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ ابھی انہوں نے تو تحریفات اس کے بعد بھی جاری رکھی، انجیل بھی آ گئی، لیکن انجیل کے اندر بھی تحریفات رکھی، وہاں سے ایک علیحدہ عیسائیوں کا سلسلہ چل پڑا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی؟ ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی ہمارے لیے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تحریف تو نہیں کی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ وہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی کوئی تحریف وہ کر سکے، کوئی اس کو چھیڑ سکے، اس کے زیر زبر بھی چینج کر سکے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں، عملی تحریف ہم نے شروع کر دی، یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ٹوٹلی۔ اور یہ کتاب چونکہ موجود ہے، رسول کی قیام مقام ہر دور میں موجود رہی، 1400 سال سے موجود ہے، 1500 سال جا رہا ہے، اس وقت سے موجود ہے، اس لیے یہ کتاب جو ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک جو ہے، جس طریقے سے یہودیوں نے کیا ہے، تقریباً ویسا ہی سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اپنی زندگیوں کے اندر۔ اللہ نے کہا ہی ہمیں ایک بات تھی، یہودیوں جو بھی اس کی قوم آئی اس کو ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ میری رحمت ہے، اس قرآن کو سنبھال کے رکھو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو اور اس پہ عمل کرو، پھر تم آگے زندگی میں بڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ زندگی کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری
شاید یہ قرآن پڑھنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے ہماری دنیا تو شاید آخرت تو شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن دنیا ہماری خراب ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ جو لوگ والذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کیا، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کتاب پر ایمان لے آئے ہیں، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے ہیں تو کتاب پر ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سارے مطلب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو، ہم نے یہودیوں کے ساتھ بھی یہ کیا تھا، پے در پے رسول بھیجے، ان پر اپنی اتمام حجت کی، اور ہم جو دیکھتے ہیں، ہم ایسی خوش قسمت قوم ہے کہ اللہ نے اپنا کلام ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے کوئی زیر زبر چینج نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کا معجزہ ہم اس دنیا میں دیکھ چکے ہیں۔ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے دنیا کے امام بن گئے، دنیا کو نکل، مطلب یہ بھی اگر دیکھنا ہو کہ دنیا میں یہ کتنی ترقی دے سکتا ہے تو عربوں کو دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ آخرت تو بہرحال ہے ہی ہے، وہ تو ہوگی۔ اچھا، جس چیز نے ان کو روکا تھا، جس چیز نے ان کو خراب کیا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر وہ چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ یہ ہے وہ سبق جو اس سے سیکھنے والا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہم کس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس سے تکبر کیا۔ پہلی ان کی پرابلم یہ تھی کہ جب ان کی خواہش نفس کے خلاف، ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن پڑھیں گے تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہ، یعنی یہ طریقہ ہم نے ڈھونڈا ہوا۔ اور جہاں ہمیں کوئی چیز اپنے نفس کے خلاف نظر آتی ہے قرآن کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چینج کر دیں، تھوڑا سا اس کی کوئی توجیہ ڈھونڈ لیں، اس کی کوئی تعویل کر لیں اس طرح کی کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل نہ کرنا پڑے، اپنی زندگی کو ڈالنا نہ پڑے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے نمازی لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس طرف آتے نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس طرف نمازی ہیں۔ اللہ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، بیٹیوں کا بھی، بہنوں کا بھی، لیڈیز کا، عورتوں کا۔ میں نے تہجد گزار لوگ دیکھے ہیں، وہ چونکہ اس کی خواہش کے خلاف پڑتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ کوئی سود والا معاملہ، کوئی حرام کھانے والا معاملہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ڈھونڈ لینی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی تعویل کر لینی ہے کہ نہیں یار یہ تو ایسے ہے تو ایسے ہے۔ یعنی قرآن کے حکم کو سائڈ پہ کر کے اپنی خواہش کو جو ہے نا وہ پریفر دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، تکبر کی جو ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، وہ ڈیفینیشن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، یا اچھا کھانا بھی کھا لیں کبھی، یا تو یہ کیا یہ تکبر ہے سارا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق وغمط الناس۔ حق جب سامنے آ جائے تو اس کو جھٹلا دینا، اور جب لوگوں سے نفرت کرنا یا لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ غمط الناس ہوتا ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ دو چیزیں تکبر ہیں، یہ ڈیفینیشن ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ حق سامنے آنے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سمجھ لیں بات، یہ قرآن ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو حق بتلاتا ہے کہ اس کائنات میں حق کیا چیز ہے۔ جب یہ آپ پہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یا اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسے کنی کتراتے ہیں یا اسے ڈنڈی مارتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا آپ باطر الحق والا کام کر رہے ہیں، آپ تکبر کر رہے ہیں۔ یا بعض معاملات میں آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا عقل مند ہوں، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اس کو کیسے مان لیا جائے؟ آج کل کے دور میں تو ریلیونٹ نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ کے کتاب کے معاملے میں آپ اپنے ایکشن کو، آپ اپنی عقل کو، اپنی چیزوں کو آپ بہتر سمجھ لیں۔ تو جب حق بات آپ پر کھل جاتی ہے، اور حق بات صرف قرآن بتاتا ہے، حق بات صرف اللہ بتاتا ہے، حق بات صرف اللہ کا رسول بتاتا ہے، جب وہ بات آپ پر کھل جاتی ہے تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنڈر نہ کریں۔ آپ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں حق کے مقابلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تکبر جو آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ بطر الحق، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت ایک لفظ بولا، اور پوری قرآن کی جو تکبر کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں اس کی تشریح نہیں ہے۔ اس کی تشریح کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ان کو بتائیں کہ تکبر کی ڈیفینیشن کہیں سے نکال کے دکھا دیں، تکبر کیا ہوتا ہے۔ تکبر کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور وہ بتا دیا ہے۔ تو لوگوں کو گھٹیا سمجھنا اور حق جب سامنے آ جائے، اور ان کا پرابلم یہی تھا، جب حق خواہش نفس کے خلاف ہے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، چونکہ اس لیے اس کو سائڈ پہ کر دو، اور جو حق مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے، وہ میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ تھی ان کی مین جو پرابلم جو تھی، وہ یہ تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ خواہش نفس جو ہے وہ ایسی چیز ہے، ایسا خدا ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے، اس کو سب سے زیادہ پوجتے ہیں ہم۔ ہمارا دل جو کہتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ جو ہم تلواروں سے لڑائیاں کر کے آئے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے آئے ہیں، وہ چھوٹا جہاد تھا۔ بڑا جہاد تو یہاں شروع ہوگا جب نفس کے خلاف لڑنا شروع کریں گے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ قابو نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے نا، اس کو اللہ کے تحت لے آیا، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس نے سارے معاملہ طے کر لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری کارروائی کی، اتنے پیغمبر بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکے، اس لیے کہ خواہش نفس غالب تھی۔ نفس جو تھا وہ غالب تھا، وہ اپنی بات منواتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو یہ چیز کہہ رہے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ تم نے نبیوں کو جو تمہارے پاس آئے تھے، کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اچھا، آج یہ جو قتل والا معاملہ ہے، آج تو یہ ٹرو نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو آنے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو تکلیف دینا ہمارے لیے یہ حکم ہے، ایسے لوگوں کو تکلیف دینا جو اللہ کی بات آپ کو آ کے کہتے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جان پہ درپے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے ہسٹری کے اندر، خاص طور پہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کی بات پہ اڑ گیا ہے اور آگے کسی بات کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کرتا ہے، تو مارو اس کو، جان چھڑاؤ اس کو ختم کرو۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کو، ایسے نیک لوگوں کو پھانسیاں چڑھائی گئی، بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اکبر کے دربار میں گئے تو اکبر نے بڑی کوشش کی ان کو جھکانے کی کہ کسی طریقے سے میرے قابو آ جائے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں، اللہ کا نیک بندہ وہ بالکل قابو نہیں آیا۔ مصر میں سید قطب شہید کو جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا، صرف اس لیے کہ جناب وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگوں کو، خیر اس ایکسٹریم پر ہم نہیں گئے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو یہ قادیانیت کے مسئلے پہ جو تھا وہ پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، خیر وہ پھانسی دے نہیں سکے، کوئی اس کی اور وجوہات تھیں، لیکن یہ سزا تو سنائی تھی۔ اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی بھی تھے اور ایک مفتی محمود بھی تھے۔ ان تین بزرگوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، حالانکہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی بات کر رہے تھے کہ یار جو آخری رسول کو نہیں مانتا ہمارے، وہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس بات پہ بھی پھانسی، اور جو حق بات کہنے والا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ قتل۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے، اور یہودیوں کے ہاں بھی یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ یہودیوں نے آج بھی جو ان کے مفادات کے خلاف بولتا ہے، ان کی اس پہ تنقید کرتا ہے، وہ اس کو مارنے کی حد تک آج بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا نبیوں کے ساتھ تھا کہ نبیوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو سبق ہے ہمیں ان آیات سے ملتا ہے، وہ اس آیت سے ملتا ہے، وہ یہ ہے
کہ ایک تو خواہش نفس ہے، اللہ کے حق کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو غالب نہ آنے دیں۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے اپنے نفس کو پکڑ کر اس کے سامنے جھکا دیں، یہ ہے مسلمانیت۔ اس حکم کے سامنے پکڑ کر اپنے نفس کو جھکا دیں کہ نہیں بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے میں نے نہیں کھانا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فلاں کا حق ہے میں نے نہیں مارنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انسانوں کے حقوق بھی اور اللہ کے حق بھی، عبادت اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، تو صرف اس کا حق ہے، تو اسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا۔ ایک تو خواہش نفس کو قابو کرنا، کیونکہ یہ آپ کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے، تکبر کی طرف لے کے جائے گی، تو یاد رکھیے گا تکبر والا بندہ جو ہے نا وہ جنت میں جانا اس کا بڑا مشکل کام ہے، یہ یاد رکھیے، اس کی مغفرت ہونا بڑا مشکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اور آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ کو ہدایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے وہ تمام جو لوگ ہیں جن کی خواہش نفس نے ان کو غلبہ کیا ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور فرعون نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے ہیں، سارے معجزے دکھائے، وہ دل سے قائل بھی ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخری اربا کیا کیا؟ قتل کر دو، مار نہیں سکے، خود جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ کا طریقہ کار اسی طریقے سے تھا، لیکن کوشش یہی کی ہے کہ مار دو۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ قوموں کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ اپنے نیک لوگوں کو ہمیشہ جو ہے ان کو کوشش کرتے ہیں پنش کر کے اس کو سائڈ پہ کیا جائے۔ یہ بدبختی ہوتی ہے کسی قوم کی، اور جب وہ اللہ کے پیغام کی طرف نہیں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کا کوڑا پھر اس پہ برستا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی اس سے ان کو بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو ان میں سبق پوشیدہ ہے تکبر سے ہمیں بچائے، اور خواہش نفس کو جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے۔ تو خواہش نفس کو آپ نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا تو بیسیکلی آپ شرک ہی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بجائے کسی اور کو پوج رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی کرنی تھی، حکم اللہ کا ماننا تھا، مان اپنے نفس کا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمیں، قرآن کی آیت جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ نے یہ کتاب ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان رکھ دی ہے، اس کتاب کو ہم دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور اس کے سامنے سرنڈر کریں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اس لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔